نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مضمون جو ہے وہ دین کامل ہے۔ ایک ویڈیو میں پہلے اسی مضمون پہ ڈال چکا ہوں، اور آج پھر بھی دین کامل اسلام، دین کامل اسلام، ہمارا دین کامل اسلام ہے۔ اور جو میں آیا مقدسہ پڑھی ہے، یہ سورۃ مائدہ کی آیا نمبر 3 ہے، اور اس کا یعنی درمیان سے آخر تک پڑھی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ آیا مقدسہ آدھی میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ پچھلی جو آیا مقدسہ کا پچھلا حصہ ہے اس میں حرام حلال کا ذکر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، وہ ذکر ہے۔ آگے دین کا جو ذکر شروع ہے وہ الیوم سے، الیوم یئس الذین کفروا سے، دین اسلام کا جو ذکر ہے۔ اسی آیا مقدسہ کا آخری حصہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے، اور جھوٹے نبی یا کم علم لوگ جن کو علم نہیں، کم علم لوگ، ناہنجار لوگ یا جہل لوگ، احمد عیسیٰ کی طرح جو جہل لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لو جی پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں ہوا تھا، یا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے دین کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ سمجھنے والوں، سوچنے والوں، سوچ اور عقل رکھنے والوں، تمہیں اللہ نے عقل دیے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دی ہیں، سوچ بچار دیے، یہ کہاں سے ٹپک پڑا ذکر کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ ذکر ہی نہیں اس کا تو ذکر نہیں، ہاں کافروں کا ذکر ہے۔
اس طرح کیا مدیسہ جیسے جو کافر ہیں ان کا ذکر ہے کہ آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، ان پر اوس پڑ گئی، ان کے چہروں پر اوس پڑ گئی، ان کے چہرے پریشانی کی وجہ سے جھک گئے، پر ہیں پھر بھی خبیث کے خبیث، ہیں پھر بھی گدھے کے بچے، گدھی کے بچے۔ یہ احمدی شاہ کے الفاظ ہیں، اسی کو لٹا رہا ہوں، ہیں وہ گدھی کے بچے، احمدی شاہ کے الفاظ، یہ جس کے یہ لائق ہے۔ یہ حصہ چھپایا کیوں؟ اس سے پوچھو، احمدی شاہ کے ماننے والوں ذرا اس سے پوچھو کہ یہ تجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپایا اس لیے کہ مجھے بڑا علم مانے کہ پہلے انبیاء کا علم دین جو ہے نا وہ کم تھا، مکمل نہیں تھا۔ کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ تو انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، عیسیٰ مقدسہ میں انبیاء کا تو ذکر نہیں۔ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے، اور وہی دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ بھی تصدیق ہوگی کہ پہلے انبیاء کا دین ہمیں ملا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قرآن پاک کی آیت پاک ہے کہ ابراہیم کے دین کو تم مضبوطی سے تھامو۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام وہی انبیاء کا دین تھا، وہی اسلام آگے چلا آ رہا ہے۔ ہاں کافروں کے لیے ان کے مقابلے کے لیے دین اس جیسا کوئی دین نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس کا بالکل احمدی سے بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہی دوبارہ جا کے اسے اپنا خود قرآن پاک نکال کے خود بھی میں اس لیے کہتا ہوں تم جس دین پر ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم وہابی ہو کوئی غرض نہیں، تم شیعہ ہو کوئی غرض نہیں، تم دیوبندی ہو مجھے کوئی غرض نہیں، تم بریلوی ہو مجھے کوئی غرض نہیں، تم کافر ہو مجھے کوئی غرض نہیں، تم بت پرست ہو مجھے کوئی غرض نہیں، تم احمدی شاہ کے ماننے والے ہو مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ میری غرض ہے علم سے، کہ تم علم سیکھو، اور علم کی وجہ سے تم دوسرے کو سمجھ سکتے ہو یا سمجھا سکتے ہو۔ جب تمہارے پاس علم ہی نہیں تو وہ بات میری ٹھیک ہے نا، سننے والوں وہ بات میری ٹھیک ہے نا کہ اندھوں میں کانا راجا، کانا اندھوں میں کانا راجا۔ اب اسے تھوڑا سا ترجمہ مفہوم کدھر کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے وہ بس اردو پڑھ کے، اسے بھی پتہ نہیں ہے تو یہ بھی جہل، لیکن تم سے زیادہ اچھا جہل ہے، تم سے زیادہ اچھا جہل ہے، تم سے زیادہ اچھا جہل ہے۔ اب اسی نے پچھلا حصہ تو بڑا ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ دین مکمل کہاں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ تو بڑا ہی نہیں۔ اگلا پڑھ کے ساتھ ہی کہہ دیا کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ تو انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں اس آیت میں۔ ذرا سوچو، میں اب ترجمہ کر لوں تاکہ پھر ترجمہ میرا مکمل ہوتا نہیں تو پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، ان کے چہروں پر آس پڑ گئی، ان کے چہروں پر آس پڑ گئی، پریشانی ان کو لاحق ہو گئی، پریشانی لاحق ہو گئی۔ من دینکم، تمہارے دین کی وجہ سے، اے مسلمانوں تمہارے دین کی وجہ سے، تمہارے دین کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے کافروں کے چہرے پر لعنت پڑ گئی، احمدی شاہ کے چہرے پہ لعنت پڑ گئی۔ جو چھپائے دین کو، چھپائے کسی کے دین کی بات کو پوری نہ بتائے، وہ بھی لعنتی۔ من دینکم، تمہارے دین کی وجہ سے، فلا تخشوہم، اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں کافروں سے مت ڈرو، ڈٹ کے رہو، مت ڈرو کافروں سے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے تو پھر بدر میں فرشتے اتر پڑتے ہیں،
عود میں فرشتے آ جاتے ہیں. لیکن تمہارا جو ہے نا ثابت قدم ہونا ضروری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتی ہیں. ٹھنڈی انرجی آ جاتی ہے ان پر، ٹھنڈی انرجی آ جاتی ہے. ٹھنڈی انرجی ہے، ٹھنڈی چاند کی انرجی آ جاتی ہے. بجلی تو گرم ہے نا، ہاتھ لگے احمدی صاحب کو کوئی ٹھنڈی انرجی دے دو، دونوں طاقت ہے نا، ملا کے اس کو پکڑا دو، لے بھی پکڑ، پتہ لگ جائے گا یہ ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے. جس انرجی پہ بیٹھ کر یہ ہمارے پاس پہنچا ہے اسی انرجی کو اسے تھما دو، لے بھی پکڑ. پتہ چل گیا نبی کا کیا نبیت، کیا نبی کا کیا کہتے ہیں، کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ پتہ چل جائے گا. کس پوری ہوتی ہے، کیا کیسے باب میں نبھائی جاتی ہے، کیا بنتا ہے، پتہ چل جائے گا. ٹھنڈی انرجی ہے نا، دونوں تارے تھما دو، پہ پکڑ. یہ تو ٹھنڈی انرجی ہے، اس پر تو سوار ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اب اسے پکڑ تو صحیح، پکڑ تو صحیح نا. ملائکہ کی ٹھنڈی انرجی بنا دی، جنوں کو گرم انرجی بنا دی، تو یہ ٹھنڈی انرجی ہے، اس کو پکڑ، دونوں طرف پکڑ پکڑ. عجیب عجیب مخمسے میں ڈالا اس نے. اسی میں آیت پاک میں پورا ترجمہ کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں. کافروں پر آس پڑ گئی، کافر پریشان ہو گئے. من دینکم، تمہارے دین کی وجہ سے. فلا تخشوہم، مسلمانوں ان سے نہ ڈرنا. احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، ان سے نہ ڈرنا. فلا تخشوہم واخشونی، صرف مجھ سے ڈرنا. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کائنات نہیں. کائنات تو ڈرا کے رکھتی ویسے بھی. کائنات میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. اللہ مسلم کو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، مسلمٹوں کو کہہ رہا ہے کہ کبھی کافروں سے نہ ڈرنا. بخشو نہیں، صرف مجھ سے ڈرنا. اب پھر اگلے، اے مسلمانوں، الیوم اکملت، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے. لکم، تمہارے لیے، انبیاء کے لیے نہیں. یہ جھوٹ بولا ہے. ذرا سوچو 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 سوچو، سوچ کے ناخن لو. تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں کان دیا گیا ہے، آنکھیں دی گئی ہیں، سوچ بچار دیا گیا ہے، پھر تم غلط سنتے ہو. انبیاء کو تو ذکر ہی نہیں اس میں. کافروں کا ذکر ضرور ہے. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. اکملت، یہ لفظ اکمال سے، باب افعال سے. اکملا، اکملا، اکملو، 13واں صیغہ ہے. اکملت، اکملتا، اکملنا، اکملتا، اکملتما، اکملتم، اکملتما، اکملتی، اکملتما، اکملتنا، اکملتو، 13واں صیغہ فعل ماضی کا. مکمل کر دیا میں نے، پورا کر دیا میں نے. لکم، تمہارے لیے. دینکم، تمہارا دین. مسلمانوں تمہارا دین. انبیاء کے دین کا تو ذکر ہی نہیں، انبیاء کے دین کا ذکر ہی نہیں. بات اسلام کی ہو رہی ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے. قرآن مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا. تو مسلمانوں کے لیے کافروں کے دین کے مقابلے میں سارے دین جو پیچھے ہوئے اب وہ رہ ہی نہیں گئے. میں اعلان برملا کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کی کتاب ہے، وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ جسے کہتے ہیں بائبل مقدس، کتاب مقدس، کتاب مقدس،
اس میں بائبل بھی ہے نا، پہلا تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن انہوں نے کتاب وہ لکھی ایسی کہ نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء کا اپنی بیٹیوں سے، انبیاء کا اپنی بیٹیوں سے پھر بتا دیا۔ کیا ایسی کتاب پڑھنے کے قابل ہے؟ ایسی کتاب پڑھنے کے قابل ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی کہا جائے؟ ایسی کتاب کو پڑھنے کے قابل ہے؟ یہ بڑا فخر کرتی ہے، بڑے مناظرے کرتی ہیں، ایسی کتاب پڑھنے کے قابل ہے بھلا؟ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو اپنے انبیاء کے دین کے بارے میں نہیں کہا، کافروں کے دین کے بارے میں، جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، کتاب کو بدل دیا اور نجائز گفتگو کی، ان عیسائیوں کے بارے میں، ان یہودیوں کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں، آتش پرستوں کے بارے میں، جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، ان کے دین کے مقابلے میں تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، اگلا سن، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رب فرمایا ہے میں نے اتممتو، یہ بھی 13واں سیغہ، یہ بھی اتمیمام سے لفظ باب اپنا مصدری اتمیمام، اسی سے اتممتو باب افعال، سارا باب افعال، 13واں سیغہ اتممتو، تمام کر دیا میں نے، علیکم تم پر، تمام کر دی میں نے تم پر، نعمتی اپنی نعمت، اپنا انعام۔ مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن کافر جو ہے نا، احمد عیسیٰ جیسے، وہ اور ہی معنی، اور ہی مفہوم، اور ہی ترجمہ نکالتے ہیں، جس کا مفہوم ترجمہ نہ اگلوں کو سمجھ آئے، وہ بیچارے سنتے سنتے وہ بھی گدھے ہو جائیں۔ جیسا خود گدھا ہے، گدھے کا بچہ ہے، گدھی کا بچہ ہے، اس طرح اگلے سننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس طرح گدھی کا بچہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ اس سے پوچھو، اس میں انبیاء تو کا ذکر نہیں، ہاں باقی ادیان کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہے، اور مسلمانوں پر اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی، انہیں پورا قرآن ہی دے دیا، پورا دین بھی دے دیا، پورا قرآن بھی دیا نبی علیہ السلام کے صدقے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پتہ نہیں بھیا جو فلٹر والا مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے، وہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس محمد کے فلٹر سے ہے، کیونکہ نبوت تو ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتی، وہ کسی کی فلٹر سے نہیں ملتی۔ یہ بھی اس نے برملا سینہ تان کے تمہارے سامنے وائٹ بورڈ پہ کہہ کے لکھ کے پھر جھوٹ بولا کہ محمد کے فلٹر سے جھوٹ بولا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں بھی جھوٹ بولا۔ میں جھوٹ ثابت کر رہا ہوں، احمد عیسیٰ کے جھوٹ سننے والوں، ماننے والوں، ذرا توجہ دو، توجہ دو، خود قرآن پاک کو نکالو، نکال کے دیکھو کہ یہ آیت پاک جو ہے کس کا مقابلہ ہے؟ کافر اور اسلام، کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے، کفر اور اسلام کا، انبیاء کا اور اسلام کا مقابلہ نہیں۔ وہ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کا دین تم بھی لو، تو پچھلے انبیاء کا دین ہمیں ملا، ہاں جی، تو انبیاء کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں، انبیاء کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، مقابلہ تو کافروں کے دین کے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا اس کی تم نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہمارا تو مقابلہ کافروں سے، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہ تو سمجھنے والے کی بات ہے، بات تو سمجھ کی ہے، بات تو مفہوم کے بتانے کی ہے، بات تو معنی کے بتانے کی ہے۔ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو مفہوم غلط بیان کر سکتا ہے، لعنت ہے تم پر، مطلب بھی غلط بیان کرتے ہو،
مفہوم ہی غلط بتاتے ہو لوگوں کو. یہ مفہوم ہی بتا رہا ہوں نا میں بھی. سمجھ آ رہی ہے نا کہ کافروں کے مقابلے میں ہے یہ, انبیاء کے مقابلے میں تو ہے ہی نہیں. تو جو انبیاء کا مقابلہ کرا دے, انبیاء کے دین کا مقابلہ کرا دے, وہ کون ہے؟ کافر. تو وہ تو پہلے کہتا ہے مسلمان نہیں ہے, بلکہ محمد کے فلٹر سے ہے. وہ کون سا محمد ہے یہ اس سے پوچھ لو, اسی سے پوچھ لو. یہ حرام زادوں کا کام ہوتا ہے جو دین کی جو پر لکھی کتاب ہے نا, وہ جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم ہی غلط بتائے. یہ حرام زادوں کا کام ہوتا ہے, یہ بالکل پیور حرام زادوں کا کام ہوتا ہے. مسلمانوں تم خوش ہو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, اپنا انعام پورا کر دیا. تمہیں قرآن کی صورت میں پورا انعام دے دیا. اب عمل کرنا تو ہمارا کام ہے. اللہ نے تو اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ, پسند کر لیا ہے میں نے, راضی ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے, پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے. لکم الاسلام, تمہارے لیے اسلام کو. دین ہماری زبان میں ہم مذہب بھی کر لیتے ہیں. تمہارے لیے مذہب اسلام کو رب کہتا ہے. رب کہتا ہے کہ میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو. وَرَضِيتُ, راضی ہو گیا ہوں میں, پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے. لکم, تمہارے لیے. الاسلام, اسلام, دینا, مذہب, دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اسلام پر عمل کرتے ہیں, چلو مکمل نہ صحیح تھوڑا بہت ہے صحیح, اللہ کو یہ پسند تو ہے نا, اللہ اس سے راضی تو ہے نا. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اسی سے لفظ مسلمان بنائے. یہ اسلام باب افعال کی مصدر ہے. اسلام, اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم, فهو مسلم. اسلام مصدر ہے باب افعال کی, اسلام مصدر ہے باب افعال کی, اور اسی سے مسلمون, مسلمین, اسی سے لفظ ہے. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. مسلم, مسلمان, مسلمون, مسلمان, مسلمین, مسلمون, مسلمین, سماکم المسلمین. رب کہتا ہے میں نے تمہارا نام ہی اسلام کا فرما بردار رکھ لیا ہے. تم اسلام والے ہو, تم مسلمان ہو. یہ مسلمانوں کو اللہ نے اعزاز دیا ہے, مسلمانوں کو قرآن نے اعزاز دیا ہے. اس کو تو اجازت نہیں نہ دیا جو کہتا ہے یہ خدا ہی بول رہا ہے, یہ خدا ہی بول رہا ہے. خدا کیسے بول رہا ہے بھائی؟ خدا کیسے بول رہا ہے؟ اور چبڑ اوپر سے دیکھ کر تجھے ترجمہ نہ آیا, سمجھ نہ آئی ایت پاک کی, اور سب کو مخمصے میں ڈال دیا. اگلا لفظ آ رہا ہے, رضیت لکم الاسلام دینا. رب کہہ رہا ہے کہ میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے. لکم, راضی ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے. تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے, تمہارے لیے اسلام کو دین. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پسند فرما لیا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ, بس جو کوئی بھی لاچار ہو جائے. یہ اور چیز ہے جس کا بس نہ چلے. فی مخمصۃ, اب مجبوری کی وجہ سے وہ مخمصے میں پڑ گیا, کھاؤں کہ نہ کھاؤں, بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے. کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی رعایت ہے, ہمیں یہ رعایت ہے کہ ایسے موقعوں پہ اسلام ہم جیسے کمزور آدمیوں کے لیے کہ وہ اپنے اسلام کو چھپا لے تو تب اس کا زندگی بچتی تو چلو چھپا لے. اگر اس کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر ڈٹ کے اسلام کا ذکر کرے, ڈٹ کے ذکر کرے, اپنی زندگی بھی بچا سکتا ہے.
مجبور ہو جائے یا بھوک پیاس لگ پڑی تو جو پیچھے اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے وہ کچھ لے لے، فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، صرف اس کے لیے اتنا ہے کہ جتنی سے اس کی زندگی بچ جائے، پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں۔ دین اسلام نے یہ نعمت دی ہے کہ تم اب مجبور ہو گئے ہو، مخمصے میں پڑ گئے ہو، اب کیا کروں کیا نہ کروں، تو ایسی صورت میں جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہو وہ سوچ لو، تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی اللہ نے رعایت عطا فرمائی ہے۔ ایک اعلیٰ آدمی پوری قوم کا کیسے مقابلہ کافروں کے کر سکتا ہے؟ اپنے دین کو چھپا لے، جس وقت داغ لگے نکل جائے۔ یہ بھی تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے دین رکھا ہے، اسی کا اسلام رکھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر خوشخبری بھی سنا دی، اگر کوئی مجبور ہو گیا ہے، ایسی حالت میں آ گیا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے یا کافروں کے ڈر کی وجہ سے یا اپنا دین چھپانا پڑ گیا ہے، تو پھر غیر متجانف لإثم، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں، اس پر پھر گناہ کوئی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس سے یہ آیت مقدسہ 2-3 مرتبہ میں نے اس لیے بار بار یہ سمجھائی ہے کہ اس سے جو آدمی بھی یہ سوچے کہ پہلے انبیاء کا کیا، یہ سوال ہے، کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ تو انبیاء کی یہ بات ہی نہیں، پہلے دین جو تھے وہ مکمل تھے، لیکن انبیاء کی وفات کے بعد انہی لوگوں نے اپنے دین کو بدل دیا۔ جس طرح میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہودی اور عیسائیوں نے اپنی کتاب ہی بدل دی، اور انبیاء کا نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر شد، وہ ہم اپنی بیٹیوں کے گھر میں بیٹھ کے وہ پڑھ نہیں سکتے کتابیں، اتنا گاند لکھا ہوا، کہیں اپنی بہو سے، کہوں باپ بیٹی سے، یعنی وہ جو غلط کام ہے وہ ان کی کتاب جس کو یہ کتاب مقدس کہتے ہیں ان میں وہ یہ چیزیں ہیں، سیکس کی باتیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کتاب کے مقابلے میں قرآن پاک مکمل کتاب، اپنا کتاب ہے، مکمل دین دیتا ہے، حیا دیتا ہے، شرم دیتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور بات کافروں کی ہوئی ہے، کافروں کے مقابلے میں ہے، انبیاء کو درمیان میں کیوں گھسیٹا بھائی؟ اپنے اس خدا سے، اس نبی سے یہی پوچھ لو، اس کا مجھے صحیح جواب دے دو، اس کا مجھے صحیح جواب دے دو کہ انبیاء کا تو یہاں ذکر ہی نہیں، بالکل ذکر نہیں۔ پوری آیت پاک پیچھے سے ابتدا سے لے کر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تک ساری آیت پاک پڑھ لو، اور اگے لفظ ہے یسألونک، جو تمہیں اس نے وائٹ بورڈ پہ سمجھایا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، میں نے تو اس کی ویڈیو دیکھی نا جو اس نے ڈالی ہے، تو بڑے جاہلانہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا اپنا صوفے سے کھڑا ہو گئے۔ تو میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، کیا سمجھاتا ہے؟ یسألونک، یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، آگے واہ حال کا پتہ دیتی ہے، اور نون زبر نا جو ہے اس سے مراد ہم ہے، اس سے مراد ہم ہے۔ یسألونا، واہ جی واہ، علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، اچھلے جو اس کے باپ کی قبر سے نکلا ہے، وہ سمندر گرامر کا نہیں، پوری دنیا کے گرامر کا نہیں، پوری ورلڈ کا نہیں، لیکن اس کے باپ کی قبر سے جو ایک سمندر اچھلتا ہے نا، وہ نکلا ہے اندر سے، رات کو جاتا ہے اپنے باپ کی قبر پہ، شاید خواب میں جاتا ہو، کیونکہ ایسے جھوٹے انبیاء کا قبروں کے ساتھ وہ نا بڑا تعلق ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ تو تعلق نہیں نا، اللہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کسی تو ہٹ گئے، یہ اپنے باپ کی قبر پہ رات کو جاتا ہے، رات سوتا ہے، تو ابو جی مجھے نا فلاں بڑا مسئلہ اپنا مشکل لگ رہا ہے،
وہ آگے سے بتاتا ہے یا کو علیحدہ کر دینا بیٹے، سال کو علیحدہ کر دینا، تو واو کو حالیہ بنا دینا اور نون کو متکلم کا بنا دینا. لا خلانت ہے ایسے علم پر بھی. اور یا زبر سین یس ہے، سین ساکن ہے. یس آلونا کا ایک لفظ ہے، یس آلونا کا ایک لفظ ہے. نون اعرابی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو میں پتہ کتنی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ علم ہے. جب اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، تو تم اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ہے نا. یہی سوالات پھر تم آگے جا کے ملوٹوں سے کرتے ہو. اور ملوٹا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو تو وہ تو آگے سے صحیح جواب دے گا، ان پڑھ ہوگا تو بیچارہ وہ بھی مار کھا جائے گا. یس آلونا ایک لفظ، یس آلونا ایک لفظ ہے. اس میں نون اعرابی ہے. یس آلونا متکلم کا نون نہیں، جس کا معنی ہم ہے، ہم معنی ہی نہیں. یہ احمدی شاہ نے بالکل سینہ تان کے وائٹ بورڈ پہ سمجھا کے جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا تو یہ بھی نون کا کیا فنکشن ہے، کیونکہ علم نہیں تھا، پاس علم نہیں تھا. اس بے علمی کی وجہ سے اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا. وہ کتاب بھی جہالت کا پلندہ بن گئی، جہالت کا پلندہ بن گئی. اور تم بھی اس کا بات سن کے جہل ہو رہے ہو، جہل ہو رہے ہو. اسے یا سالونا کا اس سے جواب لے دو، یہ ہمیں دوبارہ سمجھا. بھائی مولوی تو کہہ رہا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا ملبٹا کہہ دو، کیونکہ بدتمیز تو تم ہو. اس کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں پہچانتا، انبیاء کی شان کو نہیں پہچانتا، وہ مجھے کیا سمجھے گا. ہے جھوٹا. یسالونا کا ایک ہی لفظ ہے. میں پورے ڈنکے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو بیان کیا غلط کیا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے. نون متکلم کا نہیں.